لیکن بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی سوال سعودی عرب کے اکابر مفتیان کرام سے بھی کیا گیا مختلف وقتوں میں، جن میں سے چند کے نام یہ آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ ان تمام کا جواب تقریباً ایک جیسا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آثار سے ثابت ہے، تو صحابہ کرام کے اس عمل کو لیتے ہوئے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کا یہ عمل مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 10,461 میں آتا ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور بولا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے مانوس نہیں ہو سکے گی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نامانوسیت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے آدمی کا وہ کام زبردستی کرنے کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو جب وہ عورت تمہارے پاس آئے تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت پڑھے، اور پھر تم اس کے بعد یہ دعا بھی کرو، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی وارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر یہ دعا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کی پیشانی کے بال کو پکڑے آرام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا شر ما جبلتہا علیہ۔ اور ان مفتیان کرام میں سے جن کا یہ فتاوے ہیں، ان میں سے شیخ صالح بن محمد العثیمین کا ایک فتویٰ جو کہ فتاوی ارکان اسلام میں موجود ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس فتوے کو غور کیجئے۔ ان کا بھی جواب یہی ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن صحابہ سے ثابت ہے، اگر کوئی کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔